کاش میں اس کی حالت دیکھ سکتی، نرگس کہہ رہی تھی۔ ویسے یہ بات طے ہے کہ اگر کبھی تم اس کے حال لگ گئے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ تمہارے لیے بھی اس کے یہی ارادے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تمہارے ٹکڑے کر دے گی اور تمہاری بوٹیاں کتوں کو کھلا دے گی۔ اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، نرگس نے جواب دیا۔ کھانے کے بعد مجھ پر بھی سستی سی طاری ہونے لگی اور میں بستر پر لیٹ گیا۔ میری آنکھیں فوراً ہی بند ہو گئیں۔ بیدار ہوا تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ لاؤنج کی طرف سے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک تو نرگس کی آواز تھی اور دوسری آواز بھی نسوانی ہی تھی۔ کبھی کبھی بچے کی کلکاری بھی سنائی دی جاتی۔ میں نے اٹھ کر دروازے سے جھانکا تو وہ سامنے والی پڑوسن شبانہ تھی۔ اس کا شیرخوار بچہ نرگس کی گود میں تھا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کلکاریاں بھر رہا تھا۔ میں مڑ کر باتھ روم میں گھس گیا اور جب نہا کر باہر نکلا تو شبانہ جا چکی تھی۔ نرگس اس وقت کچن میں تھی۔ میں باہر آ گیا اور برآمدے میں سے میز اور کرسیاں اٹھا کر کھلی جگہ پر رکھ لیں۔ کچھ ہی دیر بعد نرگس چائے لے کر آ گئی۔ شبانہ کا اس طرح آ جانا مجھے پسند نہیں، میں نے نرگس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں تو دوسروں کی نظروں سے چھپ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ پڑوسنوں کی آمد و رفت ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ شبانہ ایسی نہیں کہ ہمارے بارے میں کسی کو کچھ بتائے۔ نرگس نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تو بیچاری بہت دکھی ہے اور میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو اس نے تمہیں اپنی کوئی دکھ بھری کہانی بھی سنا دی، لیکن ایک بات یاد رکھو، دوسروں سے ہمدردی کہیں ہمیں لے نہ ڈوبے۔ ایسا نہیں ہوگا، نرگس بولی۔ کوئی اور پڑوسن آئے گی تو میں اس کی اس طرح حوصلہ شکنی کروں گی کہ وہ دوبارہ آنے کی ہمت نہیں کرے گی، لیکن شبانہ کوئی خاص بات؟ میں نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے تمہیں ایسی کیا دکھ بھری کہانی سنا دی کہ تم اس قدر زیادہ متاثر ہو گئی؟ وہ واقعی بہت دکھی ہے، نرگس نے جواب دیا۔ یہ لوگ ویسن پورے میں رہتے تھے۔ اس کا شوہر امیر دین ٹانگا چلاتا تھا، روکی سوکی جیسی ہی ملتی تھی، صبر شوگر کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ دن گزر رہے تھے۔ پھر پتہ نہیں امیر دین کیسے بری سوسائٹی میں پڑ گیا۔ ٹانگے والے، رکشے اور ٹیکسی ڈرائیور تو ویسے ہی چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے بری سوسائٹی کا لفظ۔ میری بات تو پوری سن لو، نرگس نے میری بات کاٹ دی۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر ٹانگے والا رکشے یا ٹیکسی ڈرائیور بدماش ہو۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بولی۔ شبانہ بتا رہی تھی کہ امیر دین واقعی بہت شریف آدمی تھا، جو کچھ بھی کماتا رات کو اس کی جھولی میں لا کر ڈال دیتا۔ اسے بیڑی پینے کے علاوہ کوئی نشہ نہیں تھا، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدل گیا۔ پہلے وہ 40-50 کی دہاڑی کماتا تھا، اس میں اچانک ہی 200-250 کا اضافہ ہو گیا۔ اس نے شبانہ کو بھی نئے کپڑے بنا کر دیے، بیٹے کو بھی، اور خود بھی نئے کپڑے پہننے لگا۔ وہ روزانہ بیوی اور بیٹے کے لیے تحائف لے کر آتا۔ پہلے مہینے میں ایک آدھ بار گوشت پکا کرتا تھا، پھر امیر دین روزانہ بکری کا گوشت لے کر آنے لگا۔ پہلے وہ صبح منہ اندھیرے ٹانگا لے کر چلا جاتا تھا، پھر 10 بجے کے بعد گھر سے نکلتا، 2-3 بجے واپس آ جاتا، 5 بجے تک گھر پر رہتا اور پھر چلا جاتا۔ اس کی واپسی 12 بجے کے قریب ہوتی۔ وہ شاہی محلے میں ٹانگا چلاتا تھا جہاں شوقین لوگ آتے تھے۔ امیر دین نے ٹانگا بھی نیا بنا لیا تھا اور اسے خوب سجایا تھا۔ وہ شبانہ سے کہا کرتا تھا کہ اس کے ٹانگے پر شوقین لوگ بیٹھتے ہیں اور منہ مانگا کرایہ دیتے ہیں، اس لیے اس کی آمدنی بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ شبانہ خوش تھی کہ رب نے اس کی بھی سن لی ہے اور ان کے دن بھی پھر گئے ہیں۔ پہلے وہ اپنی قسمت کا رونا روتی تھی کہ ماں باپ نے اسے ایک ٹانگے والے کے پلو سے باندھ دیا تھا، مگر اب وہ خوش تھی، وہی ٹانگے والا اب اسے عیش کرا رہا تھا۔ اور پھر یہ دن بھی اچانک ہی رخصت ہو گئے۔ اس رات کسی آدمی نے آ کر بتایا کہ امیر دین کو پولیس نے ہیروئن فروشی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ شبانہ 8 جماعت پڑھی ہوئی تھی، لیکن ان دنوں اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہیروئن کیا ہوتی ہے۔ یہ اطلاع ملنے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد پولیس بھی امیر دین کو لے کر پہنچ گئی۔ امیر دین کی ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی، اس وقت رات کے 9 ہی بج رہے تھے۔ گلی میں لوگ جمع ہو گئے۔ پولیس نے گھر کی تلاشی لی تو ایک ٹرنک میں کپڑوں کے نیچے چھپی ہوئی ایک تھیلی ملی جس میں سفید پاؤڈر بھرا ہوا تھا۔ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ امیر دین نے وہ تھیلی کب وہاں لا کر رکھی تھی۔ پولیس والے شبانہ سے بھی پوچھ گچھ کرتے رہے، وہ ہر بات سے لا علمی کا اظہار کرتی رہی۔ اسے جب بتایا گیا کہ اس تھیلی میں ہیروئن ہے تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ اب تک فلم سٹار نیلم فردوس وغیرہ کو ہی ہیروئن سمجھتی تھی، لیکن یہ ہیروئن تو انوکھی چیز نکلی۔ پولیس 2 گھنٹوں تک گھر کی تلاشی لیتی رہی، لیکن اسے ایک تھیلی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اس تھیلی میں بھی آدھا سیر کے لگ بھگ پاؤڈر تھا جو پولیس اپنے ساتھ لے گئی، اور امیر دین کو بھی۔ شبانہ کو پولیس نے کچھ نہیں کہا۔ پولیس کے جانے کے بعد محلے کے لوگ اس کے گھر میں آتے رہے اور اسے تانے دیتے رہے۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور بیٹے کو سینے سے لگائے روتی رہی۔ کوئی اس سے ہمدردی کرنے والا نہیں تھا۔ میں بڑی غور سے نرگس کی بات سنتا رہا۔
کہانی واقعی دلچسپ تھی، لیکن مجھے اس میں کہیں خطرے کی بہت ہلکی سی آنچ بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ شبانہ رات بھر روتی رہی، وہ کسی انجانے ڈر اور خوف سے رات کو سو بھی نہیں سکی تھی، اور پھر صبح منہ اندھیرے دروازے پر دستک کی آواز سن کر وہ اچھل پڑی۔ اس کا خیال تھا کہ امیر دین واپس آ گیا ہے۔ اس نے دوڑ کر دروازہ کھول دیا، مگر سامنے امیر دین کے بجائے ایک اور شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ غلام سرور نام کا یہ شخص پچھلے 6 مہینوں کے دوران امیر دین کے ساتھ 2 مرتبہ ان کے گھر آ چکا تھا۔ امیر دین اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں دیر تک بیٹھا رہتا۔ شبانہ نے سرور کو اندر بلا لیا۔ سرور ماں بیٹے کے لیے کھانے اور ناشتے کا سامان لے کر بھی آ گیا تھا۔ شبانہ بار بار اسے امیر دین کے بارے میں پوچھتی رہی۔ پریشان نہ ہو بھابھی، امیر دین بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ ایسے کاموں میں معمولی پکڑ دھکڑ تو ہوتی رہتی ہے، 1-2 دن میں وہ چھوٹ کر آ جائے گا۔ مجھے معلوم تھا تم نے رات کو کچھ نہیں کھایا ہوگا، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آیا ہوں، پہلے ناشتہ کر لو، پھر آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ قادر کو جگا کر اسے بھی کھلاؤ، وہ بھی رات کو بھوکا ہی سویا تھا۔ امیر دین نے پتہ نہیں کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، وہ کس حال میں ہوگا۔ شبانہ روحان سی آواز میں بولی، کل جب پولیس اسے یہاں لائی تھی تو اس کی حالت بہت بری تھی، پولیس نے اسے مارا تھا، اس میں غلطی امیر دین ہی کی تھی۔ غلام سرور نے کہا، اگر وہ خاموشی سے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتا تو پولیس اس پر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ تم جانتی ہو پولیس والے اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھتے ہیں، امیر دین کا ایک پولیس والے پر ہاتھ اٹھانا ہی غضب ہوگا۔ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، پولیس والے اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور تم اس کی فکر مت کرو، میرا ایک بندہ اس کے لیے بھی ناشتہ لے کر گیا ہے، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ وہ اب تک کھا بھی چکا ہوگا، لو تم بھی کھانا شروع کر دو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اپنا ایک ہمدرد پا کر شبانہ کی ڈھارس بندی۔ اس نے اپنے بیٹے قادر کو جگا دیا اور اس کا منہ ہاتھ دھلا کر اسے ناشتہ کرانے لگی اور خود بھی کھانے لگی۔ شبانہ کے پوچھنے پر غلام سرور نے بتایا کہ وہ امیر دین کا پرانا دوست ہے اور وہ 1-2 دن میں امیر دین کو پولیس سے چھڑا کر گھر لے آئے گا۔ اس نے شبانہ کو تسلی دی اور خرچ وغیرہ کے لیے 2000 روپے بھی، مگر دن پر دن گزرتے چلے گئے، امیر دین گھر نہیں آیا۔ غلام سرور وقتاً فوقتاً شبانہ کو اس کے بارے میں تسلیاں دیتا رہا۔ امیر دین کا کیس عدالت میں پہنچ گیا تھا۔ ایک روز غلام سرور اسے امیر دین سے ملانے کے لیے عدالت بھی لے گیا۔ اگلے ہفتے امیر دین کو پولیس کانسٹیبل پر ہاتھ اٹھانے اور ہیروئن فروشی کے جرم میں 3 سال کی سزا ہوئی اور اسے جیل بھیج دیا گیا۔ شبانہ کا میکہ نارووال میں تھا، یہاں اس کے میکے کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ سسرالی رشتہ داروں نے تو اس روز منہ موڑ لیا تھا جب امیر دین پکڑا گیا تھا۔ شبانہ نے غلام سرور کے مشورے پر نارووال میں اپنے گھر والوں کو بھی اطلاع نہیں دی تھی۔ امیر دین کے جیل ہو جانے کے بعد شبانہ نارووال جانا چاہتی تھی۔ وہاں جا کر کیا کرو گی؟ غلام سرور نے کہا، تمہارے ماں باپ بھی پریشان ہوں گے، خاندان والوں کو پتہ چلے گا تو رسوائی الگ ہوگی، یہی آرام سے بیٹھی رہو، 3 سال پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، لیکن میں یہاں کیا کروں گی؟ خرچ کہاں سے ہوگا؟ کون دے گا مجھے؟ مکان کا 2 مہینے کا کرایہ چڑھ گیا ہے، آج وہ کہہ کر گیا ہے کہ اگر اگلے مہینے کرایہ نہ دیا تو مکان خالی کر دے گا، اس کی تم فکر مت کرو۔ غلام سرور نے کہا، امیر دین میرا دوست ہے، وہ میرے لیے کام کرتا تھا، میں اس کے گھر والوں کو بھی آسرا تو نہیں چھوڑ سکتا، جب تک امیر دین رہا نہیں ہو جاتا، تمہاری تمام اخراجات میری ذمہ داری ہے۔ اس روز غلام سرور اسے 5000 روپے دے گیا۔ شبانہ نے اس رقم میں سے مکان کا مہینے کا کرایہ بھی ادا کیا۔ غلام سرور کی آمد و رفت جاری رہی، 6 مہینے گزر گئے۔ اس دوران وہ غیر محسوس انداز میں ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ غلام سرور ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس نے پہلے ہی روز شبانہ سے کہا تھا کہ وہ اسے امیر دین کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ شبانہ کا پاؤں بھاری ہو گیا، اس کے پیٹ میں گناہ پلنے لگا۔ محلے والے اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، وہ دبے لفظوں میں اس کے ہاں غلام سرور کی آمد و رفت پر اعتراض کرتے رہے، لیکن کھل کر کبھی کسی نے زبان نہیں کھولی تھی۔ غلام سرور قد و قامت اور شکل و صورت سے ہی بدمعاش لگتا تھا، لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے، لیکن جب شبانہ کے پیٹ کا گناہ نمایاں ہونے لگا تو محلے والے بھی کھل گئے۔ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر 15 دن کے اندر اندر انہوں نے یہ مکان نہیں چھوڑا تو وہ پولیس کے ذریعے اسے نکلوا دیں گے، اور پھر انہوں نے مالک مکان پر بھی دباؤ ڈالا، جس کے نتیجے میں اسے مکان خالی کرنا پڑا۔ غلام سرور اسے مصری شاہ کے ایک کھولی نما مکان میں لے آیا۔ شبانہ چند مہینے وہی رہی، وہیں پر اس کی بیٹی کی ولادت ہوئی۔ وہاں بھی محلے والوں کو پتہ چل گیا کہ وہ میاں بیوی نہیں، ان کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں۔ غلام سرور اسے یہاں سامنے والے مکان میں لے آیا۔ یہاں شبانہ نے محلے والوں سے زیادہ تعلقات نہیں رکھے۔ ساتھ والی پڑوسن کے پوچھنے پر اس نے بتا دیا کہ اس کا شوہر دبئی گیا ہوا ہے۔ غلام سرور اس کا قریبی رشتہ دار ہے جو اس کا خیال رکھتا ہے۔
ویسے غلام سرور نے یہاں آنا جانا کم کر دیا تھا اور پچھلے 2 مہینوں سے تو وہ بالکل غائب ہے۔ جب شبانہ کی بچی ہونے والی تھی تو نارووال میں اس کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ امیر دین 1 سال سے جیل میں ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ ایک ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہے۔ انہوں نے کسی طرح شبانہ تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ وہ نارووال نہ آئے۔ یہ بیچاری فریب کا شکار ہوئی تھی، ہمدردی کی آڑ میں اسے لوٹا گیا تھا۔ اس نے اگرچہ لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ اس کا شوہر دبئی چلا گیا ہے، لیکن وہ پریشان ہے۔ امیر دین جب جیل سے رہا ہوگا تو اس کا سامنا کیسے کرے گا؟ اس نے اگرچہ لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ اس کا شوہر دبئی گیا ہوا ہے، لیکن وہ پریشان تھی۔ امیر دین جب جیل سے رہا ہوگا تو اس کا سامنا کیسے کرے گی؟ سب سے بڑی پریشانی اخراجات کی ہے۔ یہ غنیمت ہے کہ غلام سرور نے یہ مکان لیتے وقت 6 مہینے کا کرایہ ایڈوانس دے دیا تھا، لیکن اس میں بھی 4 مہینے نکل گئے تھے۔ اگر یہ کرایہ نہ دے سکی تو اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا جائے گا۔ اس سے بڑی پریشانی روزمرہ کے اخراجات کی ہے۔ وہ خود تو بھوکی رہ سکتی ہے، لیکن بچے؟ نرگس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس ادھورے جملے میں بھی بات کا مکمل مفہوم موجود تھا۔ تم عورت کو نہیں سمجھ سکتی۔ ہمدردی کے 2 بول سن کر وہ موم کی طرح پگھل جاتی ہے، اور یہ ہمدردی دراصل اس کی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ دوسری طرف عورت فولاد سے زیادہ سخت اور مضبوط ہے۔ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اسے جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتی، لیکن ان باتوں کا انحصار ان حالات پر ہے جس سے وہ دوچار ہوئی ہے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے اسے گھورا۔ اس کی کچھ مدد کر دی جائے، نرگس بولی۔ کس طرح؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے کام کے لیے اپنے پاس رکھ لیا جائے، نرگس نے جواب دیا۔ شبانہ نے خود ہی کہا تھا اسے سہارا مل جائے گا، زندگی بھر دعائیں دیتی رہے گی۔ نرگس بیگم، میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے ہم کس قسم کے حالات سے دوچار ہیں؟ ایک طرف پولیس ہماری تلاش میں ہے تو دوسری طرف رضیہ اور شاجی کے آدمی کتوں کی طرح ہماری بو سونگھتے پھر رہے ہیں، اور اتفاق سے شبانہ کے بدنیت ہمدرد غلام سرور کا تعلق بھی ڈرگ مافیا سے ہے۔ وہ اگر 1.5-2 مہینے سے یہاں نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، میں ایسے لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ شبانہ حسین ہے، سرور جیسے لوگ آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ دوبارہ یہاں آئے گا، یہاں اس کی آمد ہوگی تو گلی میں کسی وقت میرا اور اس کا آمنا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کا تعلق شاجی کے گروپ سے ہو، لیکن وہ وابستہ تو اس بزنس سے ہے۔ سب لوگ تو ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو بات پورے لاہور میں پھیل جائے گی کہ میں کہاں ہوں۔ کیا یہ صورتحال ہمارے لیے خطرناک نہیں ہوگی؟ سرور اب یہاں نہیں آئے گا، نرگس نے جواب دیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ شبانہ حسین ہے، لیکن سرور کا جی اس سے بھر گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی اور مل گئی ہو اور اس نے شبانہ سے جان چھڑا لی ہو، لیکن بہرحال اس غریب کی مدد کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا بہت رسک تو لینا ہی پڑے گا۔ اور ویسے ضروری نہیں کہ سرور تمہیں جانتا ہی ہو، تم کئی سال بعد یہاں آئے ہو، تمہارا حلیہ بھی بدلا ہوا ہے، ضروری نہیں کہ وہ تمہیں دیکھتے ہی پہچان لے۔ ٹھیک ہے، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، لیکن ایک بات اسے اچھی طرح سمجھا دینا، ہمارے گھر کی کوئی بات باہر نہیں جانی چاہیے۔ میں اسے سمجھا دوں گی۔ نرگس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس کی وجہ سے ہمیں بھی بہت آرام مل جائے گا۔ میرا مطلب ہے سودا وغیرہ لانے کے لیے ہم میں سے کسی کو بازار نہیں جانا پڑے گا، لیکن ہم اس طرح گھر میں بند ہو کر بھی تو نہیں رہ سکتے، ہمیں باہر تو نکلنا ہی پڑے گا، میں نے جواب دیا۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر مجھے ناموں کی اس فہرست کا خیال آ گیا۔ میں اٹھ کر دروازے کے پاس آ گیا اور وہ کاغذ لے کر ٹیلی فون کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے فون کا ریسیور اٹھایا اور سب سے پہلے جیرے بلیڈ کا نمبر ملانے لگا۔ کال ریسیو ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز میں کچھ کہا گیا تو کئی سال بعد بھی میں نے اس کی آواز کو پہچان لیا۔ ہیلو جیرے بلیڈ، کیسے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کون ہو تم؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں بوٹا بول رہا ہوں، شاجی کا بندہ، میں نے جواب دیا۔ شاجی کا تمہارے لیے ایک پیغام ہے، تم کل شام 8 بجے۔ بند کرو یہ بکواس، جیرے نے گراتے ہوئے میری بات کاٹ دی۔ میں شاجی کو بتاتا ہوں کہ اب ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، میں ایسے سارے دھندے چھوڑ چکا ہوں۔ اس دھندے میں آنے کے بعد کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک سنہرا جال ہے جس سے نکلنے کا کسی کو دل نہیں چاہتا، اور تم؟ میں نے کہا نا کہ میں سارے دھندے چھوڑ چکا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر میری بات کاٹ دی۔ اب کوئی لالچ یا دھمکی مجھے دوبارہ اس دھندے پر آنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ سوچ لو جیرے بلیڈ، میں نے کہا۔ اس مرتبہ شاجی کی طرف سے بہت بڑی آفر ہے، ایک رات میں کم از کم 10 لاکھ کمانے کا چانس ہے۔
10 लाख तो क्या 10 करोड़ भी हों तो मेरा जवाब इनकार में होगा और शाहजी से कहना आइंदा से राब्ता करने की कोशिश न करे, वरना मैं इसके सारे राज खोल दूंगा। इसके रंगों की एक खेप पकड़ी गई तो वो तबाह हो जाएगी और कोई इसे बचाने भी नहीं आएगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता लाइन कट गई, मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने रिसीवर रख दिया। ये वही जीरा ब्लेड था जिसकी मुझे तलाश थी। पहले वो मेरे ग्रुप में था, मेरे लाहौर से जाने के बाद वो शाहजी के ग्रुप में शामिल हो गया। अब इसकी बातों से अंदाज़ा होता था कि वो इस घिनौने कारोबार से किनारा कश हो चुका था और अब वो किसी कीमत पर शाहजी के लिए काम करने को तैयार नहीं था। इसने रंगों की खेप पकड़वाने की धमकी भी दी थी और इस धमकी पर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। ये बात तो मुझे रज़िया ने भी बताई थी कि रंगों की आड़ में बड़ी मिकदार में हेरोइन जनूबी अफ्रीका को स्मगल की जाती थी और अब जीरे ब्लेड ने भी वही बात दोहराई थी। मैंने फ़ोन का रिसीवर उठा लिया और दोबारा जीरे ब्लेड का नंबर मिलाने लगा। ये शख्स मेरे काम आ सकता था। इस मरतबा भी कॉल फ़ौरन ही रिसीव कर ली गई। मैं तो समझा था कि 10 लाख की बात सुनकर तुम सब कुछ भूल जाओगे, मगर तुम तो इरादे के पक्के निकले और बंद करो बकवास और आइंदा मुझे फ़ोन मत करना। फ़ोन बंद मत करना जीरे, मैं जल्दी से बोला। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं तो तुम्हारा एक पुराना दोस्त हूँ, बहुत पुराना। मेरा नाम सुनोगे तो तुम्हें हैरत होगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम कौन हो? जीरे की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारा पुराना दोस्त नाजी बाऊ, शायद ये नाम तुम्हारे ज़हन में महफूज हो। मैंने कहा। नाजी बाऊ? जीरे ने ये नाम दोहराया। फिर इसकी चौंकती हुई आवाज़ सुनाई दी। तुम वाकई नाजी बाऊ हो? हाँ, मैंने कहा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही बूटे के नाम से फ़ोन किया था और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम इस गंदगी से निकल चुके हो। हाँ नाजी बाऊ, इसने गहरा सांस लिया। शाहजी और इसके आदमी वक्तन फ़वक्तन मुझे दोबारा इस दलदल में खींचने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन तुम वाकई इरादे के पक्के हो। मैंने इसकी बात काट दी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ जीरे। नाजी बाऊ? जीरे की आवाज़ सुनाई दी। एक पुराने दोस्त की हैसियत से मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी, लेकिन अगर तुम भी इस सिलसिले में। बिल्कुल नहीं, मैंने इसकी बात काट दी। मैं भी ये धंधा छोड़ चुका हूँ। एक पुराना दोस्त समझकर मिलना चाहता हूँ। तो फिर ऐसा करो, कल रात 9 बजे समनाबाद में मून लाइट रेस्टोरेंट में आ जाओ। हम वहाँ आराम से बैठकर बातें कर सकेंगे। जीरे ने जवाब दिया। कुछ देर और बातें होती रहीं और फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं कुछ देर जीरे की बातों पर गौर करता रहा, फिर फ़ोन का रिसीवर उठाकर दूसरे नंबरों पर ट्राई करने लगा। मैंने पहले शबनम का नंबर मिलाया। कॉल किसी आदमी ने रिसीव की थी जिसने बताया कि शबनम रावलपिंडी गई हुई है। इसकी वापसी 3-4 दिन बाद होगी। मैंने क्रेडल टेप करके ज़ुबैर का नंबर मिलाया। यहाँ देर तक घंटी बजती रही लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई। थोड़े थोड़े वक्फे से 2-3 मरतबा की कोशिश करने के बाद भी नाकामी हुई। मेरा ख्याल है कि ये नंबर या तो कट चुका था या कोई घर पर मौजूद नहीं था। मैंने मज़ीद कोशिश तर्क कर दी और सोफ़े से उठकर किचन में आ गया जहाँ नरगिस खाना पकाने की तैयारी कर रही थी। आज तो तुम मेरे हाथ का पका हुआ खाना खाओगे और कल से खाना वगैरह शबाना पकाएगी। मैंने इसे रखने का फ़ैसला कर लिया है, नरगिस ने कहा। एक बात का ख्याल रखना, मैंने कहा। हर शख्स शरीफ होने का दावा करता है। हमें नहीं मालूम शबाना कैसी औरत है। इसके सामने कभी अलमारी मत खोलना और अलमारी को हर वक्त ताला लगा कर रखना। इत्मीनान रखो, मैंने शबाना की बातों से अंदाज़ा लगा लिया है वो ऐसी औरत नहीं है और तुम भी ज़रा ख्याल रखना। वो मुस्कुराई। मैं किस बात का ख्याल रखूं? मैंने उलझी हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा। शबाना हसीन भी है, नरगिस ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अपने आप पर काबू रखना और इसके सामने कभी फिसलने की कोशिश मत करना। तुम्हारे होते हुए मैं ऐसी कोई कोशिश कर सकता हूँ? मैंने कहते हुए इसके गले में बाहें डाल ली। रात को भूखा रहने का इरादा है क्या? नरगिस ने मेरे चेहरे पर नज़र जमाकर मुस्कुराते हुए कहा। नहीं भाई, पेट की भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैंने जल्दी से इसके कांधों से बाहें हटा ली। तुम खाना तैयार करो, मैं बाहर बैठता हूँ। अगर अपने आप पर काबू रखो तो यहाँ भी रह सकते हो। नरगिस ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तुम अपना काम करती रहो, मैं तुम्हें देखता रहूँगा। शायद इस तरह मुझे भी खाना पकाना आ जाए। ये फ़न कभी काम आएगा, मैंने कहा और फिर वाकई मैं एक तरफ खड़ा इसे काम करते हुए देखता रहा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।